شروع کرتے ہیں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں، ایسی ہارر اسٹوریز جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی فرسٹ ہارر اسٹوری جو ہے وہ وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک کینیڈین فوجی، ایک ایسا آرمی آفیسر، اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے 2002 کی بات ہے، اس وقت ہم لوگ افغانستان میں تھے۔ افغانستان کے ایک بہت بڑے صحرا میں، ایک کھنڈر میں ہم لوگوں کا بیس تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے رہنا تھا کیونکہ وہیں پر ہم لوگوں کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے ساتھ اور بھی بہت سے فوجی دستے موجود تھے۔ اب وہ جو کھنڈر تھا اسی کو ہمارا بیس ایریا بنایا گیا۔ ابھی نئے نئے جنگ کے معاملات تھے افغانستان میں، ہم لوگوں کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ ہم لوگوں کا جو بیس تھا وہاں پر ہم لوگوں کے کچھ ایسے سیکرٹ مورچے بنائے گئے تھے، کچھ ایسے سیکرٹ روم بنائے گئے تھے جہاں سے ہر وقت ہم لوگ باہر کے لوکیشن کو ہم لوگ 24 گھنٹے واچ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ باہر سے کوئی دشمن ہم پر وار نہ کر دے۔ اس طرح سے دور دور تک تا حد نظر وہاں پر صحرا ہی صحرا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس طرف کبھی کوئی انسان آیا ہی نہیں ہوگا، یا اس طرف کبھی زندگی کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے وہ جو ہم لوگوں کے سیکرٹ رومز تھے وہاں پر بائنوکولرز سیٹ تھی، وہاں پر دوربینیں فٹ کی ہوئی تھیں۔ سخت سردی کی ایک شام تھی، ہم لوگ آن ڈیوٹی تھے۔ آج بھی ہمیں ہماری ہائی کمانڈ سے یہ کہا گیا تھا کہ رات بھر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن پر رہنا ہے، رات بھر آپ لوگوں نے باہر سے لائیو لوکیشن چیک کرتے رہنا ہے۔ ابھی ہم لوگ رات کا ہی ٹائم تھا، ہم لوگ دوربین کے ذریعے باہر کے علاقے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی اس میں ہمیں کچھ عجیب و غریب دیکھنے کو ملا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے بیس کی طرف جیسے دور سے بہت سے کچھ لوگ ہیں جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب دوربین کے ذریعے غور سے دیکھا گیا تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چرواہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی بکریاں ہیں۔ بہت عجیب لگا، اتنی رات کو اتنے بڑے صحرا میں بھلا یہ کون چرواہا ہو سکتا ہے جو اتنی رات کو یہاں پر اپنی بکریاں لے کر گھوم رہا ہے؟ جبکہ رات کے ٹائم تو یہ لوگ اپنی بکریوں کو اپنے جو ان کے گھر ہوتے ہیں وہاں پر بند رکھتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، غور سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے وہ ہمارے بالکل بیس کے قریب آ گیا۔ جب ہم لوگوں نے اس کو غور سے دیکھنا چاہا تو جب ہم اس کو دوربین میں دیکھتے تھے تو وہ شخص وہاں پر نظر آتا تھا، لیکن جب ہم اس کو نیکڈ آئی سے دیکھتے تھے، دوربین کے علاوہ دیکھتے تھے، تو وہاں پر وہ آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بہت سے لوگ آن ڈیوٹی تھے، ان سب نے یہ چیز نوٹس کی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے وہ بکریاں جو تھیں اور وہ چرواہا جو تھا اس تحد نظر بڑے صحرا میں غائب ہو گئے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون ہے کون نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے جو ہائی کمانڈ تھے ان کو بھی ہم نے اس بارے میں بتایا، انفارمیشن دی کہ سر ہم لوگوں کو یہاں پر ایسا ایسا فیل ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا، ہمیں پھر ویسا ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ جو چرواہا تھا اس کا قد بہت دراز تھا، اور جب دور سے وہ اپنی بکریاں لے کر ہم لوگوں کے یہاں پر اس طرف آتا تھا، بیس کی طرف آتا تھا، تو ہم لوگ الرٹ ہو جاتے تھے کہیں کہ یہ دشمن نہ ہو اور یہ دیکھنے نہ آتا ہو کہ یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر رہے ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے ہائی کمانڈ سے اور ہیلپ مانگی۔ نیکسٹ ڈے ان لوگوں نے ہمارے لیے اور نئے فوجی دستے بھیج دیے۔ ان لوگوں کو وہاں پر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ جب وہ لوگ وہاں پر ہم لوگوں کے پاس پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں عجیب و غریب اور ڈراؤنی کہانی سنائی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اس صحرا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ہم لوگوں نے بیس کے پاس ایک بہت بڑے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک بہت عجیب اور بہت قداور پرسرار سا شخص بھی تھا۔ وہ بکریوں کو لیے بالکل بیس کے آگے سے گزر رہا تھا۔
اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں جب ہم لوگوں نے اسے دیکھا ہم لوگ حیران ہو گئے۔ پہلے ہم لوگ اس کے قریب سے گزرے، پھر ہمیں شک ہوا کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، کہیں دشمن تو نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اپنی گاڑیاں واپس موڑی تو دیکھا وہ جو بکریاں تھیں اور وہ جو چرواہا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گئے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاشرہ ہے۔ پھر ہمیں یقین ہوا کہ جیسے یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے جہاں پر دور دور تک انسان نہیں ہیں، آبادیاں نہیں ہیں، ہو نہ ہو یہ جنات ہیں۔ ہم لوگ تیزی سے واپس بیس میں آ گئے۔ ان لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی، ہم لوگوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس ان سے شیئر کیا کہ ہمارے ساتھ 2 دن سے 2 راتوں سے ہم یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہاں پر غائب ہوا کوئی پتہ نہیں، اور دوربین میں وہ نظر آتا ہے لیکن ویسے آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا۔ وہاں پر بے حد جنات تھے، وہ اتنے بھیانک تھے کہ رات بھر وہ چرواہا ان بکریوں کو لے کر وہاں پر پھرتا رہتا تھا، لیکن اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ شاید وہ اس صحرا میں رہتا تھا اور رات کے وقت وہ اپنا آپ ظاہر کرتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہیرا شیئر کر رہی ہیں۔ ہیرا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ہمیں شفٹ ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ کبھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ویسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈر سکیں یا ہمیں یہ لگے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں کی دور دراز کی جاننے والی ایک آنٹی تھی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں گاؤں سے۔ ہم لوگوں کے گھر وہ ایک رات رکی، اس کے بعد وہ اگلے دن واپس چلی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پر کسی کام سے آئی ہیں۔ جس رات وہ ہمارے گھر رکی اس رات کی بات ہے، میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں جا رہی تھی، تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے ان آنٹی کو چھت کے اوپر جاتے دیکھا۔ میں فوراً سے امی کے پاس آئی اور میں نے امی سے آ کر یہ کہا کہ امی میں نے آنٹی کو اوپر جاتے دیکھا ہے، بھلا وہ اوپر کیوں گئی ہوگی؟ امی نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا وہ اوپر کیوں گئی ہے، بھلا جاؤ تم دیکھ کر آؤ۔ میں جیسے سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی اوپر گئی، پہلے میں تیزی سے جا رہی تھی، پھر میں آرام آرام سے جانے لگی کہ بھلا یہ آنٹی اوپر کیوں گئی ہیں۔ جیسے میں نے اوپر جا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آنٹی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ کچھ جلا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی ڈر گئی اور کہنے لگی نہیں کچھ نہیں، یہ میرے بیگ میں کچھ کاغذات تھے ان پر، تو میں نے سوچا میں ان کو جلا دیتی ہوں۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ کچن میں جلا دیتی؟ کہتی نہیں بس یہ جل گئے ہیں، میں آ رہی ہوں۔ لیکن ان کا وہ جو بکھلانا تھا مجھے عجیب لگا کہ شاید اندھیرے میں یہ ڈر گئی ہوگی کہ پتہ نہیں اوپر کون آیا ہے۔ میں نیچے آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آنٹی بھی نیچے آ گئی۔ اگلے دن صبح وہ لوگ ناشتہ کیے بنا ہی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کے گھر میں سے رات بھر کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کبھی کوئی بچہ روتا ہے، کبھی کوئی عورت روتی ہے، اور رات بھر ہم لوگوں کی چھت کے اوپر جیسے کوئی چلتا اور بھاگتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو پہلے دن آوازیں آئیں، ہم لوگ جا کے باہر نکل کر دیکھا کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ چھت پر جا کر دیکھا چھت پر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 3 دن رونے کی آوازیں آتی رہیں، کبھی کسی عورت کی تو کبھی کسی بچے کی۔ چوتھی رات وہ رونے کی آوازیں ہمارے صحن میں سے آنے لگیں۔ جب ہم لوگوں کے صحن میں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں تو میرے ابو نے اور میری امی نے جب جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں انہیں کوئی بھیانک مخلوق دکھائی دی۔ وہ لوگ تو ڈر کے چیخیں مارتے ہوئے اندر آئے کہ ہم نے صحن میں کسی کو بیٹھے دیکھا ہے سیڑھیوں میں۔ ہماری سیڑھیاں صحن سے اوپر جاتی تھی۔ میں نے امی کو بتایا امی ہو نہ ہو مجھے کچھ شک پڑتا ہے، وہ جو آنٹی تھی چھت پر پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کیا نہیں۔ اب ہم لوگ بڑا ڈر گئے، ساری رات باہر سے ایسے خوفناک آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی عورت بیٹھ کر رو رہی ہے۔ صبح جب ہوئی تو میرے امی ابو جو تھے وہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک مدرسہ تھا، تو وہاں پر ایک حافظ صاحب تھے، وہ جنات وغیرہ کا بھی عمل کرتے تھے، ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتا ہوں۔ وہ ہمارے گھر آئے، سیڑھیوں والی جگہ انہیں دکھائی، وہ چھت پر گئے، چھت پر جا کر انہوں نے جس جگہ پر کاغذات چلائے تھے وہ جگہ دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھر پر جادو کا وار ہوا ہے، آپ کے گھر میں کسی نے آ کر اپنا اتارا کیا ہے، ان کے اوپر کوئی جنات تھے، وہ جنات وہ آپ کے گھر چھوڑ گئے ہیں۔
ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر وہ گئے تھے وہاں پر یہ عمل کرنا تھا کہ آپ جس جگہ پر بھی جائیں گے، یہ تعویذ آپ جلائیں گے تو وہ جنات آپ کو چھوڑ کر ان کے گھر میں آ جائیں گے. تو جو کوئی بھی آپ کے گھر میں آ کر ٹھہرا تھا اس نے یہ کام یہاں پر کیا ہے. ہم لوگ تو بہت پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ اب کیا کریں. وہ جو حافظ صاحب تھے انہوں نے ہمیں کچھ تعویذات دیے، وہ تعویذات ہم نے اپنے گھر میں لگائے. تقریباً 11 دن کے بعد ہمارے گھر سے وہ واقعات ہونا بند ہو گئے. لیکن ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہاں سے ہمارے پر رہا نہیں جاتا تھا. جب بھی ہم میں سے کوئی اکیلا ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی موجود ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ دیا. وہ جو ہم لوگوں کے ساتھ جس نے یہ سب کیا تھا ان کو ہم باقاعدہ میرے امی ابو نے جا کر ان کی اصلیت بتائی تو وہ لوگ صاف انکار پہلے کرنے لگے. لیکن 6 ماہ کے بعد ان کے ساتھ بہت برا ہوا تو پھر ان کو احساس ہوا اور وہ معافی مانگنے ہمارے گھر آئے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے، لوگ اس طرح سے بھی انتقام لیتے ہیں. چاہے آپ کسی کا نقصان نہ بھی کریں لیکن لوگ آپ کا نقصان کر جاتے ہیں. یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ہیرا آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.